السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو ڈراماز ریویو پی کے ایم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اورحان سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹریلر کا ڈیٹیل انالیسس کریں گے۔ اس ہفتے جمعرات کو ایپیسوڈ ریلیز نہیں کیا گیا، لیکن میکرز نے فینز کے لیے دوسرا اور تیسرا ٹریلر ریلیز کر دیا ہے، جس سے کہانی کا رخ کافی حد تک واضح ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم دوسرے ٹریلر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد تیسرے ٹریلر پر بات کریں گے۔ ناظرین، دوسرے ٹریلر کا آغاز ہوتا ہے جب ہم اورحان غازی کو اپنا گھوڑا پوری رفتار سے دوڑاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے جہاں اورحان شہزادی اسپورچا سے کہتے ہیں، میں برسا فتح کروں گا اور اپنے بابا کا خواب پورا کروں گا۔ اس پر شہزادی اسپورچا جواب دیتی ہے کہ برسا پچھلے 900 سالوں سے میرا شہر ہے اورحان صاحب، اسے بھول جائیے۔ لیکن اورحان غازی پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس خطے میں اب پرانے قوانین نہیں چل سکیں گے۔ ٹریلر میں اورحان کی زبردست جنگ بھی دکھائی جاتی ہے، جہاں وہ جنگل میں ہیکٹر کے سپاہیوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دیتے ہیں۔ قبیلے کے مناظر میں شاہنشاہ کی بیوی ملہون خاتون سے کہتی ہیں کہ یہ ذمہ داری بہت خطرناک ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملہون خاتون کسی اہم مشن کا آغاز کر رہی ہیں۔ زندان کے منظر میں ڈفنے شہزادی ایسپورچا سے کہتی ہے کہ ہر شخص سلطنت کے لیے لڑ رہا ہے، اور پھر پوچھتی ہے، کیا تم اپنی بہن کی قربانی کے لیے تیار ہو؟ اس کے بعد ڈافنے قید سے آزاد ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ اورحان سرنگ پھر سے کھول رہا ہے۔ اگلے منظر میں علاؤدین، فاطمہ خاتون اور اورحان کے سپاہی بازنطینیوں کا لباس پہن کر سرنگ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ علاؤدین کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے کل برسا ہمارا ہوگا۔ سرنگ میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے، لیکن علاؤدین سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری بہت مبارک ہے، شاباش۔ قلعے کے اندر شدید لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ لاجواب منظر آتا ہے جب برسا کا دروازہ کھلتا ہے اور اورحان غازی فتح کے انداز میں گھوڑے پر سوار قلعہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں عثمان بے کی آواز سنائی دیتی ہے، اے بیٹا، تمہاری ملکیت کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ قلعے پر آذان، لہراتے ہوئے جھنڈے اور اورحان کا اپنے سپاہیوں سے خطاب، یہ ٹریلر کا سب سے پاورفل حصہ ہے۔ دوسرا ٹریلر یہیں ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسرے ٹریلر کا آغاز اسی جنگ سے ہوتا ہے جہاں پچھلی قسط ختم ہوئی تھی۔ یہ لڑائی ہیکٹر اور اورحان کے سپاہیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں عثمان بے کو سخت بیماری کی حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ ملہون خاتون اور علاؤدین ان کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ جرکٹائی بتاتا ہے کہ دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کیا، لیکن اورحان فولادی دیوار بن کر میدان میں اترا۔ دوبارہ جنگ کے مناظر آتے ہیں جہاں اورحان ہیکٹر کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ ہیکٹر زندہ بچتا ہے یا نہیں، یہ راز اگلے ایپیسوڈ میں کھلے گا۔ برہان اور فلاڈیوس کے درمیان لڑائی بھی دکھائی جاتی ہے، جہاں برہان کہتا ہے، تم بالکل اپنے بابا کی طرح ہو۔ ایک جذباتی منظر میں فلاڈیوس فاطمہ سے کہتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں، لیکن فاطمہ جواب دیتی ہیں، دوبارہ یہ مت کہنا، اب میں ہوں۔ ٹریلر میں باجماعت نماز، نیلوفر خاتون کا اسلام کے نور کا ذکر اور شہزادی اسپورچا کی شادی کی پیشکش جیسے اہم اشارے بھی شامل ہیں۔ آخری مناظر میں اورحان برسا کے باہر کہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ بھی نکلا تو شہر پر قہر ٹوٹ پڑے گا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ برسا بنا خون خرابے کے فتح ہوتا ہے۔ سب سے جذباتی لمحہ تب آتا ہے جب اورحان عثمان بے کو بتاتا ہے کہ برسا فتح ہو چکا ہے۔ عثمان بے الحمدللہ کہتے ہیں اور پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اورحان غازی آنسوؤں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، میں عثمان سردار کا بیٹا اورحان غازی وعدہ کرتا ہوں کہ جو آج میرا ہے کل میری ریاست کا ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں پہلے برسا فتح ہوگا اور اس کے بعد عثمان بے کا جنازہ دکھایا جائے گا۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایپیسوڈ سیریز کا سب سے یادگار ایپیسوڈ ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ڈراماز ریویو پی کے ایم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں جمعرات کو نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔